السلام علیکم، میرا نام تیمور بانڈے ہے اور آج ہم تعلیم کے ایک خاصی اہم موقع پہ یا ٹاپک پہ بات کریں گے۔ عموماً جب تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں دو نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا آتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس یا بچے یا لڑکے لڑکیاں کچھ کمپلین کرتے ہیں کہ والدین ان کی بات سنتے نہیں ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور والدین کچھ اور کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف والدین ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کا چونکہ اس شعبے میں یا ان کا ایک دنیاوی ایکسپیرینس زیادہ ہے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا بچوں کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس جنگ میں کئی دفعہ والدین جیت جاتے ہیں، کئی دفعہ بچے جیت جاتے ہیں، مگر یہ بحث کا ایک بڑا اہم نقطہ بن چکا ہے۔ اس میں میرے نظر میں ایک مڈل گراؤنڈ یا ایک درمیانہ راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے جہاں پہ ہم تھوڑا سا والدین کا ایکسپیرینس اور تھوڑا سا بچوں کی خواہشات کو لے کے سامنے چل سکتے ہیں۔ جہاں تک ایک کریئر کا یا سبجیکٹس کا یا پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی اہم ڈیسیجن کی جب بھی بات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بچوں کا نظریہ پوچھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچوں کا اپنا شوق، اپنا رجحان، اپنی ذہنیت کس طرف ہے۔ بچے کچھ نیچرل ٹیلنٹ کے ساتھ آتے ہیں، کچھ ان کو گاڈ گفٹڈ جس سے کہا جاتا ہے ایک ٹیلنٹ ملتا ہے، کچھ ان کے شوق ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں اوور دا ایئرز، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، کوئی ایسا مضمون پڑھتے ہیں جس کے بعد ان کا ذہن ایک طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس اہمیت کو اور اس چیز کو پوچھنا، دیکھنا اور جس کو کہتے ہیں ذرا پروب کرنا وہ ضروری ہے۔ تو اس میں ماں باپ آئی تھنک کئی دفعہ اس چیز کو اوور لک کر جاتے ہیں اور وہ بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور ایک اہم جو شکایت بچوں سے سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، ہمیں بہت کچھ سنایا جاتا ہے، مگر ہم سے سننا کوئی نہیں چاہتا، ہماری آواز کوئی نہیں سننا چاہتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے کیا خواب ہیں، ہمارے کیا اسٹرانگ ایریاز ہیں، ہماری کون سے ویک ایریاز ہیں، ہم کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ اب اس میں چونکہ والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے اور ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، یا فلاں کے بیٹے بیٹی نے یہ کیا تھا تو وہ سکسیسفل ہو گئے تھے، اور ہمسائے نے یا خاندان میں یا گھر کے اندر بڑے بہن بھائی نے کچھ ایسے کیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ میپ بن گیا ہے تو ہر بچہ اس طرف جائے گا۔ اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو والدین شاید خود نہیں کر پائے وہ چاہتے ہیں کہ بچے وہ خواب پورا کر سکیں، جبکہ بچوں کی اپنی ایک جو سوچ ہے وہ مختلف ہوگی، جبکہ بچوں کا اپنا ٹیلنٹ شاید مختلف ہوگا، لیکن چونکہ والدین کا ایک اپنا خواب پورا نہ ہو سکا جو وہ خود نہ کر سکے، شاید ان کے والدین نے ان کو نہیں کرنے دیا یا اور کوئی وجوہات تھیں، تو وہ چاہتے ہیں بچے وہ خواب پورا کریں۔ تو اس خواب کو پورا کرتے کرتے بچے اپنا خواب بھول جاتے ہیں اور پھر شاید وہی سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں سے پھر شاید کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا خواب جئیں، تو کوئی جنریشن اپنا خواب نہیں جی رہی ہوتی۔ تو اس کشمکش میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مڈل گراؤنڈ کیا بن سکتا ہے، اس کا درمیانہ راستہ کیا بن سکتا ہے۔ تو پہلی جو ہماری سجیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے پوچھا جائے، اور نہ صرف پوچھا جائے بلکہ دیکھا جائے، ان کے کام کو دیکھا جائے، ان کی سوچ کو دیکھا جائے، ان کے ڈفرینٹ جو اپنے زندگی میں روزمرہ تعلیم کے علاوہ چیزیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ شوق نظر آتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں بچوں کا شاید ایکسپوجر ہی وہ نہیں ہوتا۔ کئی مضمون ہیں وہ بہت آگے جا کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ ہم نے اگر پہلے پڑھا ہوتا تو شاید ہم اس طرف چل پڑتے، لیکن ہمیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں، تو ہم تو انگریزی، حساب، سائنس سے آگے کبھی گئے نہیں، تو ہمیں نہیں پتہ تھا سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا سیاست کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے کئی دفعہ بچوں کا اپنا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایکسپوجر بھی ان کو دینا ضروری ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ آج کل کی دنیا میں خاص طور پہ انٹرنیٹ ایج جو ہم کہتے ہیں، بہت سارے مواقع ہیں وہ ساری چیزیں کوریدنے کے اور دیکھنے کے کہ کہاں کچھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں سے کئی دفعہ شوق اور ڈفرینٹ طریقے نظر میں آتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یا جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں یا جو آپ کی بہار کا موسم میں ایک بریک ملتی ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جب بچوں پہ بجائے ہوم ورک ہم لاد دیں اور ان کو لکھواتے رہیں سارا وقت، آئی تھنک ان کو ایکسپیرینس چیزیں کروائیں۔ وہ جتنا ایکسپیرینس کریں گے، چاہے وہ گھر کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہو،
ان کو ایکسپیرینس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور وہ بہت کچھ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس کو بیس بنا کے بچے کا شوق, بچے کی ایک سوچ کو دیکھ کے ہم پھر وہاں پہ ایکسپیرینس کو لا سکتے ہیں, اور وہاں پہ والدین پھر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ایک اچھا آرٹسٹ ہے, یا اس کا آرٹ کی طرف بہت زیادہ ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, یا اساتذہ نے کچھ ایسے کہا, یا گھر میں آپ نے اس کو دیکھا ہے کچھ ایسے کام کرتے ہوئے, تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اب آرٹ میں ہمارے دماغ میں کیا چیزیں آتی ہیں. کئی دفعہ والدین چونکہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے, ان کا دماغ, ان کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے. جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں, تو والدین بھی ایک محدود سوچ کے ساتھ کئی دفعہ, اور وہ اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ چلتے ہیں. تو ادھر میرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک یقین ہے کہ جو 20 سال پہلے ان کے لیے صحیح تھا, وہ شاید آج 20 سال بعد ان کے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے. جو ان کے والدین کے لیے 40 سال پہلے صحیح تھا, وہ ان کے لیے بھی 20 سال پہلے صحیح نہیں تھا. تو ان کے بچوں کے لیے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے 20 سال بعد. تو یہ سوچ جو کہ خود بھی وہ جس سے گزرے ہیں, کیونکہ وہ اپنے والدین والے شاید اسکولوں میں بھی نہیں گئے, ان کو اپنے والدین والے مواقع بھی نہیں ملے, تو اپنے بچوں کے لیے وہ کیوں وہی چیز چاہ رہے ہیں پھر. تو اس میں ان کو اپنا تھوڑا دماغ کھولنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, تھوڑا ریسرچ کرنی پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا فیلڈز یا کیا کیا چیزیں نکل. اب تو کئی ایسے انڈسٹریز ہیں اور ایسے ایسے پروفیشنز ہیں جن کا شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, جو آگے جا کے آنے لگے ہیں. تو ہم نے بچوں کو اس فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کریں, بات کریں, دیکھیں, اور وہاں سے اس چیز کو آگے لے کے چلیں. تو بجائے ہم ایک پہلے سے بچے کی پیدائش سے سوچ لیں کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, یا بچے کو پہلے دن اسکول سے بتا دیا جائے کہ آپ نے تو انجینئر ہی بننا ہے, اس سے ذرا اگر ہم ہٹ کے یہ دیکھیں کہ بچہ خود کس طرف جا رہا ہے, اور اس کے شوق کو بیس بنا کے ماں باپ اپنے ایکسپیرینس کو لے کے آئیں اور اپنے ذرائع کا استعمال کریں, لوگوں سے بات کریں کہ اس کو ہم کیا اور مواد دے سکتے ہیں جو یہ بہتر اسی انڈسٹری میں جائے جہاں وہ بننا چاہتا ہے. کیونکہ آپ کے کہنے پہ شاید وہ سبجیکٹس لے بھی لے, اس راہ پہ چل بھی پڑے, لیکن وہ کبھی بھی شاید اس میں خوش نہ ہو. شاید وہ پیسہ بھی بنانے لگے, بیکاز ایک بہت بڑی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی اس میں بہت پیسہ ہے, لیکن اس کی خوشی اس میں نہیں ہوگی. اس سے بہتر یہ کہ وہ کام کریں جس میں ان کا دل ہو, شوق ہو, ذہن ہو, ٹیلنٹ ہو, تو اس سے بہت آگے جائیں گے, بجائے ایک زبردستی کی انڈسٹری کی طرف ان کو لے جایا جائے. تو میری نظر میں ایک بہتر موقع تب بن سکتا ہے جب ہم والدین اور بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن اس میں ہم بچوں کو پہلے سنیں, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ان کی آواز کو ہی بیس بنا کے آگے لے کے چلیں. شکریہ.